مشرق وسطی جنگ کا تیسرا دن، اسرائیل میں ہلاکتیں 1000 سے بھی بڑھ گئیں۔ حماس کا ایئرپورٹ پر بھی راکٹوں سے حملہ، صہیونی فوج کی غزہ پر بمباری، 560 افراد شہید، 2000 سے زائد زخمی، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ قابض فوج نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی، ضروری اشیاء کی سپلائی پر بھی پابندی، 1,23,000 شہری بے گھر۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور لبنانی فورسز میں جھڑپیں، حزب اللہ نے شیبہ فان میں 3 صہیونی چوکیوں پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکہ اسرائیل کی مدد کو آ گیا، حماس کے خلاف جنگ کے لیے بحری بیڑا روانہ۔ امریکی وزیر دفاع نے خطے میں اپنی طاقت بڑھانے اور جدید لڑاکا طیارے بھی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل فلسطینی کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس بے نتیجہ ختم، امریکہ اور اسرائیل کا دباؤ کام نہ کر سکا، کئی ممالک کا حماس کے حملوں کی مذمت سے انکار، قرارداد پیش نہ ہو سکی، روس کا فوری جنگ بندی اور بامعنی مذاکرات پر زور، چین نے بھی غزہ پر اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حماس سے جنگ کا اثر، اسرائیلی کرنسی کی قدر 7 سال کی کم ترین سطح پر، صہیونی بینک $30 ارب غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی صدر کا فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے سربراہوں سے رابطہ، اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فون پر گفتگو، طوفان الاقصی کی تعریف، ابراہیم رئیسی کہتے ہیں مجاہدین نے امت کا سر فخر سے بلند کر دیا، ہم بہت جلد ایک ساتھ مسجد الاقصی میں نماز پڑھیں گے۔ پاکستان کے مفاد میں پالیسی اپنائیں گے، انتہا پسندوں کا قلع قمع کیا جائے گا، مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ہی قابل عمل ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے۔ جامعہ کراچی کے طلباء کا حماس سے اظہار یکجہتی، حیدرآباد، جامشورو، ٹنڈو آدم، بورے والا، ہنگو میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ جوب میں فورسز کا آپریشن، 5 دہشت گرد ہلاک، تقریب کاروں سے مقابلے میں سرگودا کے رہائشی میجر علی رضا اور وہاڑی سے تعلق رکھنے والے حوالدار نثار احمد شہید، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ کرکٹ کا عالمی کپ یا بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اکھاڑا، 9 سال پہلے کشمیریوں کی حمایت میں ٹویٹ پر مقدمہ، آئی سی سی کی پریزیڈنٹ زینب عباس ایونٹ چھوڑ کر دبئی پہنچ گئیں۔ بھارت کی مسلسل وعدہ خلافی پر آئی سی سی خاموش، چیئرمین پی سی بی نے حکومت سے مدد مانگ لی، ذکا شرف کی سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی سے ملاقات، صحافیوں اور شائقین کو ورلڈ کپ کے لیے ویزا جاری نہ کرنے پر تشویش کا اظہار، حکومت سے کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کی درخواست بھی کر دی۔ پیسہ پھینک کر بھی بھارت تماشا نہ لگا سکا، ورلڈ کپ کے میچز میں خالی سٹینڈ منہ چڑھانے لگے، نیدرلینڈ نیوزی لینڈ میچ بھی بے مزہ بے سواد، کیویز اور نیدرلینڈز کا یک طرفہ مقابلہ جاری۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کل تک ملتوی، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی، جسٹس اعجاز الحسن بولے پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی، نہ ہی رولز کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز بنانے کے لیے با اختیار ہے، سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بناتی ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ نواز شریف کو سابق وزیر اعظم والی سیکیورٹی دینے کا فیصلہ، وزیر اطلاعات کہتے ہیں نون لیگ کے قائد کی گرفتاری اور ضمانت کا معاملہ عدالتیں طے کریں گی۔ پیپلز پارٹی کا انتخابی قواعد میں ترمیم کے لیے الیکشن کمیشن کو خط، پارٹی امیدوار اور دیگر امیدواروں کے لیے شرط میں تضاد ہے، کالم ختم کرنے کی درخواست۔ سندھ میں غیر قانونی طور پر مقیم 1700 سے زائد افغانی گرفتار، وزیر داخلہ کی تصدیق، حارث نواز کہتے ہیں کراچی میں پانی کی کوئی کمی نہیں، مافیا مصنوعی بحران پیدا کر رہا ہے۔ گیس سلنڈرز یہ ان ٹیسٹڈ ہوتے ہیں اور یہ لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے یہاں 2020 کے اندر بلاسٹ ہوا تھا۔ کراچی کی مسکن چورنگی پر فاسٹ فوڈ کی دکان میں مبینہ گیس بھرنے سے دھماکہ، 2 راہگیر زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، دھماکہ سلنڈر پھٹنے سے ہوا یا گیس لیکیج سے، تحقیقات جاری۔ سعود آباد گرلز کالج میں پرنسپل پر طالبہ کو ہراساں کرنے کا الزام، متاثرہ لڑکی نے ویڈیو بیان جاری کر دیا، مقدمہ درج، ملزم گرفتار۔ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا ملزم باعزت بری، سندھ ہائی کورٹ نے کالعدم تنظیم کے مبینہ رکن مشتاق عرف شاہ کی اپیل منظور کر لی، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سنائی گئی سزا کالعدم قرار۔
दिन का सुकून न रात का आराम, कराची वालों की जिंदगी हराम। गैस और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को जहनी मरीज बना दिया। पेशावर वाले भी घंटों बत्ती गायब रहने से तंग आ गए। आप सोलर पैनल की प्लेट ले लें और पंखा इसमें आप ले लें सोलर वाला, तो कंजम्पशन आधा हो गया आपका। सोलर पैनल लगाएं, लोड शेडिंग से जान छुड़ाएं। कराची में लोगों की बड़ी तादाद ने बिजली के लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। 120 गज के मकान में 6 से 12 लाख रुपए में सिस्टम लगाना मुमकिन। लाहौर फजाई आलूदगी में सबसे आगे, शहर में धुएं और गर्दो गुबार से आंखों में जलन की शिकायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम कहते हैं मुस्तकबिल में भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी दुश्मनी पर 3 अफराद का कत्ल। गुजरावाला की तहसील नौशेरा वर्का में घर के अंदर घुसकर फायरिंग। मां और 2 बेटे जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। फैसलाबाद में 10 साल की बच्ची से शादी, थाना सतियाना पुलिस ने दूल्हा इस्माइल जतोई को गिरफ्तार कर लिया। निकाह ख्वाह, गवाह और दुल्हन के वालिद की तलाश में छापे। रिक्शा ड्राइवर के बेटे ने आला सानवी इम्तिहानात में टॉप कर लिया। मर्दान के सलमान की दुआएं कबूल। 990 नंबर लेने वाले तालिब इल्म ने कामयाबी को वालिदैन की मेहनत का नतीजा करार दे दिया। हमारे पास जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी सब माहौल दोस्त इस सेंस में मिलेगी कि हमने केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं किया है इस जगह पे। कोयटा में हन्ना के मकाम पर माहौल दोस्त यूनिवर्सिटी। इमारत की तामीर में गारे, मिट्टी और घास का इस्तेमाल। गैस, बिजली और पानी की ज़रूरियात कुदरती ज़राए से पूरी। 7,000 से ज़ायद तलबा तरबियत मुकम्मल कर चुके। अब सांस लेने के भी पैसे अदा करने पड़ेंगे आपको। हवा भरवाएं या साइकिल वाला पंप लेके घर में रख लें। वो कहता है कोई 25 दे दो, कोई 20 दे दो। मुफ्त का जमाना पुराना। कराची में हवा बराए फरोख्त मोटरसाइकिल के टायर में हवा भरने के 20 रुपए लिए जाने लगे। पंक्चर वाले कहते हैं बिजली महंगी होने की वजह से रकम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वादिया नीलम में मौसम की पहली बर्फबारी। रत्ती गली बेस कैंप के इर्द गिर्द सफेदी छा गई। आवाम को सफर के दौरान एहतियात का मशवरा।